مسیح کے بابرکت اور جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے دن کے لیے کہ خداوند نے ہماری زندگیوں میں فضل کیا تاکہ میں ریما ٹیلی ویژن پر آ کر خداوند کے کلام کی خدمت کر سکوں۔ اور سب سے پہلے خدا باپ کا اور اس کے بیٹے یسوع کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اس خدمت کے لیے چنا، اور میں ریما ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے مدعو کیا تاکہ میں ریما ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم پر آ کر خدا کے کلام کی خدمت کروں۔ اور میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ آج میں خداوند کی پیدائش کے متعلق میں آج آپ سے کلام میں سے باتیں کرنے کو ہوں، اور میرا کبھی یہ ایمان ہے کہ آپ سب آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے کرسمس سیزن مبارک ہو۔ میں خدا باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ جو باپ اور ہمیں خلا تھا، جو گیپ تھا، اس کو بیٹا جو ہے وہ فل کرے اور ہماری باپ تک رسائی ہو۔ اور خداوند کا شکریہ ادا کرتے کہ اس نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی، ہوا دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، ہاللیلویہ۔ اور آج وہ آپ کے اور میرے درمیان موجود ہے۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم پاک کلام میں سے دیکھیں آج کی تلاوت، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اور آپ سب دیکھنے والے ناظرین کو خداوند کے ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں۔ دعا کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، دعا کریں گے۔ خدا باپ یسوع مسیح کے نام میں اپنے آپ کو، اور خدا باپ یسوع کے نام میں ریما ٹیلی ویژن ٹیم کو، اور یسوع کے نام سے جو ناظرین اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں، میں یسوع کے نام سے ان کو برکت دیتا ہوں، تیرے برے کے لہو میں چھپاتا ہوں۔ اور اے خداوند، یہ خوبصورت کلام کی عمیق باتیں سب زندگیوں کو چھو جائیں اے خدا، اور یہ پیغام کے وسیلے سے زندگیاں تبدیل ہوں اے خدا، اور یہ کلام کا بیج جو آج اے خداوند ناظرین کی زندگیوں میں بویا جائے اے خدا قائم ہو اور 100 گنا پھل لائیں۔ تیرے بیٹے یسوع کو اے خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے جلال ملے، مسیح کے نام میں، آمین آمین۔ عزیزو، میرے ساتھ دیکھیے گا پاک کلام میں سے آج کی تلاوت، مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک مونجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ کلام کی برکت اور سلامتی ہم سب کی زندگیوں پر ہو۔ عزیزو، آج کا جو میرا عنوان ہے، ٹاپک جو ہے، ایک بڑی خوشی کی بشارت، A good tidings of great joy۔ انگریزی میں اس آیت کی بھی تلاوت کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord۔ Hallelujah۔ عزیزو، اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا، فرشتہ نے اس سے کہا ڈرو مت۔ یہ حوالہ جو ہے، یہ پیسج جو ہے دوسرے باب کی 10ویں اور 11ویں آیت، یہ بیسیکلی چرواہوں کے متعلق ہے کہ جبرائیل فرشتہ ان کے درمیان موجود ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دینے آیا ہوں۔ آج جو میرا عنوان ہے، ایک بڑی خوشی کی بشارت، یہ آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے ہے اور پوری امت کے لیے، نہ صرف اس دور میں نئے نامہ میں بلکہ اب بھی ہے، کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ساری امت کے لیے ہے اور خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ اور مقدس لوکا طبیب نے بڑے گہرے طور پر یسوع مسیح کی پیدائش کے متعلق لکھا ہے، اور جو ہمیں متی کی انجیل میں وہ چیزیں، وہ واقعات نہیں ملتے، وہ لوکا کی انجیل میں ملتے ہیں، جیسے فرشتوں کا گروہ اور چرواہوں کے درمیان فرشتے پیغام لے کر آتا ہے، اور بھی بے شمار باتیں ہیں۔ آپ ڈیٹیل سے پہلا دوسرا باب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ نہ صرف ہمیں نئے نامہ میں
فرشتوں اور ایمانداروں کی بشارت کا ذکر ملتا ہے، بلکہ پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں یسوع مسیح کی بشارت کا ذکر ملتا ہے، آیتیں ملتی ہیں۔ ہم کچھ آیات پر غور کریں گے اور میرا یہ قوی ایمان ہے کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے، برکت پائیں گے کہ یسوع مسیح نے نبیوں کی معرفت، انبیاء قدیم کی معرفت، مولود مقدس کی بشارت کے متعلق انہیں پاک روح کی ہدایت سے بتایا، جس کی تکمیل نئے عہد نامہ میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یسایہ 11واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، اور یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی۔ عزیزو، خداون کا یہ پلان شروع سے ہے۔ ابراہم سے جب خداون نے وعدہ کیا، پیدائش کی کتاب 12واں باب دوسری آیت، پھر 18واں باب 18ویں آیت، اور پھر 49واں باب 10ویں آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداون نے ابراہم سے وعدہ کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ 11ویں باب کی پہلی آیت، یسی کے تنے سے کونپل پیدا ہوگی، اور یسایہ 7ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ ایمانویل کا مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے۔ نہ صرف نئے عہد نامہ میں ہمیں فرشتے کا پیغام نظر آتا ہے، بلکہ یہ خدا کے بندہ یسایہ نبی نے پہلے ہی اس بات کو ظاہر کر دیا کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور عزیزو، یرمیہ 49واں باب 10ویں آیت بیان کرتی ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداون فرماتا ہے۔ کون فرماتا ہے؟ خداون فرماتا ہے۔ یہ خداون کے منہ سے ارشاد ہوا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ بھی خداون کے پلان کے مطابق بادشاہ بنا، اور عزیزو، ابتدا سے لے کر اب تک جتنے بھی بادشاہ آئے وہ کچھ سال ان کی بادشاہت رہی، لیکن جس کا وعدہ خدا نے اپنے لوگوں کے ذریعے سے کیا، وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جس کی بادشاہت اب تک ہے، آخر تک ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا، میں اول اور آخر ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملتا ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل بیان کرتی، کلام مجسم ہوا، سب چیزیں اس کے لیے، اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں، اور اس کی عدالت، صداقت، سب جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ پھر یہ یسایہ نبی یسایہ 9 باب 6 سے 7 آیت میں ایک اور پیشن گوئی کرتا ہے مسیح کے متعلق، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کی اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ پرنس آف پیس، امن کا شہزادہ، عجیب مشیر، خدا قادر مطلق خدا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ عزیزو، داؤد نبی نے مسیح کے متعلق پیشن گوئی کی، زبور 110 اور 4 آیت، خداون نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ ملک صدق کے طور پر اب تک کائن ہے۔ عزیزو، یہ خدا کے جتنے بھی حوالے آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں، یہ یسوع مسیح کے متعلق بشارت دی ہے نبیوں نے، خوشخبری دی ہے لوگوں کو کہ خدا اپنے بیٹے کو بھیجے گا اس دنیا میں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، اور جس کے وسیلہ سے لوگ نجات پائیں گے۔ اور پیدائش 14 باب 17 18 آیت میں خدا تعالیٰ کا کاہن، یعنی کہ جب ابراہم نے لوط کو چھڑایا اور ملک صدق کا بادشاہ روٹی اور شیرہ لے کر آیا، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے خدا تعالیٰ کا کاہن، خدا کا کاہن۔ عزیزو، یہ یسوع مسیح کے متعلق بشارت دی گئی ہے۔ یرمیہ 33:16 میں لکھا ہوا ہے، ان دنوں میں یہودا نجات پائے گا اور یروشلم سلامتی سے سکونت کرے گا، اور خداوند ہماری صداقت اس کا نام ہوگا۔ ہاللیلویہ، یعنی کہ
صداقت یسوع مسیح کے متعلق کیا؟ وہی صادق ہے، وہی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہ میں سکونت اور سلامتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اعمال تیسرے باب کی 22ویں آیت میں پرانے عہد نامہ میں خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے بشارت دی لوگوں کو۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا۔ موسیٰ نے کہا مجھ سا نبی، اور موسیٰ کے متعلق پاک کلام بیان کرتا ہے اس سا ہمبل شخص کوئی بھی نہیں تھا۔ عزیزو، مسیح ہمبل رہا اس دنیا میں، جتنی دیر بھی مسیح نے خدمت کی وہ عاجزی انکساری کے ساتھ خدا کے پلان کے مطابق خدمت کرتا رہا۔ آج یہ ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے کہ خدا کے لوگوں نے خدا کی آواز کو سنا اور انہوں نے خدا کے بیٹے یسوع کی بشارت دی۔ یہ آپ کے اور میرے لیے بھی ہے۔ آپ جو اس پیغام کو واچ کر رہے ہیں، یہ بشارت ہمارے لیے بھی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اب نئے عہد نامہ میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی چینل پر پروگرام کا ایک محدود ٹائم ہوتا ہے، اس لیے ڈیٹیل سے بات نہیں کر سکتے، اس لیے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے چلیں گے۔ پیدائش کی کتاب جو ہم نے حوالہ پڑھا لوکا کی انجیل اور اس کا 2واں باب 10ویں 11ویں آیت، تو ہم دیکھتے ہیں اس پیسج میں کہ فرشتگان نے اس مولود مقدس کی پیدائش کی بشارت دی۔ فرشتگان نے کن کن کو بشارت دی ہم یہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے مریم کو بشارت دی۔ لوکا پہلا باب اور اس کی 31 سے 34ویں آیت، فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کی آخر نہ ہوگی۔ ہمیشہ تک اس کی بادشاہی قائم رہے گی، جیسا کہ خدا نے داؤد سے اور اس کے بیٹے سے وعدہ کیا کہ ان کی بادشاہی، ان کی نسل میں سے بادشاہی میں نہیں چھینوں گا، بلکہ بادشاہ برپا ہوتے رہیں گے، اور جو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے اس کی بادشاہی اب تک ہے۔ مریم سے جب فرشتے نے یہ بشارت شیئر کی، خوشخبری شیئر کی، تو مریم خوشی سے خدا کی تمجید کرنے لگی۔ اور نہ صرف مریم کو خدا کے فرشتہ نے بشارت دی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں مقدس یوسف کو بھی بشارت دی۔ متی پہلا باب 20ویں سے 21ویں آیت میں خدا کے فرشتہ نے مقدس یوسف کو بشارت دی۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا ہے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح اس کی قدرت سے ہے، اور اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ خوشی کی بشارت ہے۔ اور فرشتہ نے مریم کو کہا کہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، وہ بزرگ ہوگا، اور خدا جو ہے وہ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ لیکن فرشتہ جو ہے وہ یوسف کو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ پھر فرشتہ نے چرواہوں کو بشارت دی ہے۔ پہلا لوکا 2 باب 10ویں آیت میں خدا کے فرشتہ نے بیت لحم میں چرواہوں کو بشارت دی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے۔ یعنی کہ پیدائش سے کچھ ہی دیر پہلے فرشتہ نے چرواہوں کو وزٹ کیا اور یہ خوشی کی بشارت انہیں دی کہ آج تمہارے لیے خوشی کی بشارت ہے کہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہونے کو ہے، جاؤ اسے سجدہ کرو۔ تو عزیزو، انہوں نے کیا کیا؟ اس پیغام کو قبول کیا، اس خوشخبری کو قبول کیا۔ اور پاک کلام بیان کرتا ہے وہ اس سے پہلے کہ وہ یسوع کو دیکھنے جاتے، ہم دیکھتے ہیں پاک کلام میں کہ فرشتوں کا گروہ آسمان سے یکا یک ان کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ لوکا 2 باب 13ویں 14ویں آیت میں، اور یکا یک
اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یہ ہمیں آسمانی پکچر نظر آتی ہے کہ آسمان پر خدا کا جلال، اس کی حمد و ستائش اور خدا اور اس کے بیٹے کی تمجید، ہاللیلویہ۔ اور کتنا خوبصورت اس وقت منظر ہوگا کہ چرواہوں نے فرشتوں کو دیدار کیا اور فرشتوں نے ان کو وزٹ کیا اور خدا کی خوشخبری کا بیان کیا، خدا کے بیٹے یسوع کی بشارت دی کہ داؤد کے شہر میں آج خدا کا بیٹا پیدا ہونے کا۔ انہوں نے خدا کی ستائش کی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ پھر عزیزو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے فرشتہ نے مریم، یوسف اور پھر چرواہوں کو، پھر فرشتوں نے بشارت دی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ چرواہوں نے وہ خوشخبری کو لے کر اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ لوکا 2:16-17 بیان کرتی ہے کہ چرواہوں نے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا یسوع مسیح کو، مریم کو، یوسف کو دیکھا کہ یسوع مسیح چرنی میں کپڑے میں لپٹا ہوا پڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ فرشتہ نے بتایا تھا ویسا ہی انہوں نے پایا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاک کلام میں پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہوں نے دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، یعنی کہ لوگوں میں شیئر کی۔ اور پھر 18ویں آیت میں سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے کی اس سے کی تھی تعجب کیا۔ یہ چرواہوں سے ہمیں بڑا خوبصورت ایک لیسن ملتا ہے کہ آج ہم نجات پا لیتے ہیں، کلام کو سن لیتے ہیں اور بس اپنے تک محدود کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سیکھنے کی بات ہے کہ یہ جو خوشی کی بشارت آج آپ سن رہے ہیں، یہ نہ جانے صرف یہ آپ کے لیے، بلکہ جو آپ سن رہے ہیں وہ آگے بھی لوگوں تک منتقل کریں، کیونکہ ساری امت کے واسطے خدا کا بیٹا یسوع مسیح دنیا میں آیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گناہوں سے، اس دنیا سے، مشکلات سے، غربت سے، پریشانیوں سے رہائی بخشے، اور ان کے پاس جلالی امید ہو کہ وہ آسمان پر جائیں گے، ابدی بادشاہی کے وارث ہوں گے، جو یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے۔ اور پاک کلام بیان کرتا ہے جو یسوع مسیح کا نام لے گا نجات پائے گا۔ عزیزو، چرواہوں نے لوگوں کے درمیان جا کے اس بشارت کو شیئر کیا جو فرشتوں نے اور جو انہوں نے ایکسپیرینس کیا، اور لوگوں نے تعجب کیا۔ آج بھی بے شمار آپ کے ساتھ ایکسپیرینس ہوتے ہوں گے، آپ کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں خوشخبری کو، لیکن وہ حیران ہوتے ہیں آپ کی باتوں سے۔ جو پاک روح آپ کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، لوگ تعجب کرتے ہیں، تو اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے برکت اور گواہی کا باعث ہے، ہاللیلویہ۔ اور ضرور ہے کہ زیادہ سے زیادہ کلام مقدس کو شیئر کرے، یسوع کے اس دنیا میں آنے کی خوشخبری کو شیئر کرے، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ برکت پائیں اور خدا کی جلال کو، خدا کی برکات کو ایکسپیرینس کریں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے نے یسوع مسیح کی بشارت دی۔ متی 2:9-10 آیت، وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، یہ مجوسیوں کی بات ہو رہی ہے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا، اور وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ ہاللیلویہ۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور ستارے کے پیچھے پیچھے چلتے گئے، اور ستارہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کے لیے راستہ تیار کر رہا ہے تاکہ وہ وہاں پر پہنچ سکے جہاں انہیں خدا لے جانا چاہتا ہے، خدا کے بیٹے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو عزیزو، وہ ستارے کو دیکھ کے نہایت خوش ہوئے، ایک وقت جگہ آئی کہ جہاں پر ستارہ رک گیا، انہیں منزل مل گئی جس مقصد کے لیے وہ اپنے ملک سے سفر کرتے ہوئے بیت لحم میں آئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مجوسیوں نے بشارت دی ہے، متی 2:1-2 آیات، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ عزیزو،
ہیرودس بادشاہ کے ساتھ مجوسیوں نے اس بات کو شیئر کیا، خوشخبری کو شیئر کیا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہونے والا وہ کہاں ہے۔ اس بات کی یہ گواہی دیتی ہے یہ بات کہ کاہن جو اس وقت کے بادشاہ ہیں، اعلیٰ عہدیدار افسران ہیں، وہ اس بات سے، اس خوشخبری سے محروم ہیں، وہ ناواقف ہیں کہ یسوع پیدا ہونے والا ہے ہمارے علاقے میں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جو چرواہے ہیں، جو مجوسی ہیں، جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، خدا فرشتوں کے ذریعے سے اور خدا اپنے لوگوں کے ذریعے سے خوشخبری کو پھیلا رہا ہے۔ آج یہ خوشخبری ریما ٹیلی ویژن کے ذریعے سے عزیزو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایماندار کا فرض ہے کہ وہ بشارت دے، یسوع کی خوشخبری دے، اس کی نجات کی بشارت دو۔ پاک کلام بیان کرتے اس کی نجات کی بشارت دو۔ زبور 40 آیت بیان کرتی ہے، میں نے بڑے مجمع میں صداقت کی بشارت دی ہے، دیکھ میں اپنا منہ بند نہیں کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ داؤد نبی اپنے زبور 40 میں لکھتا ہے کہ صداقت کی بشارت میں نے دی ہے، یعنی کہ یسوع کی بشارت دی ہے۔ صداقت کا لفظ مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر زبور 96 دوسری آیت بیان کرتی ہے، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو۔ روز بروز، ایوری ڈے، ڈے بائی ڈے، ہر روز مسیح کا چرچا کریں، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک ہو، سنگ انٹو دا لارڈ، بلیس ہز نیم۔ روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو۔ ہاللیلویہ۔ بشارت کا کام انجام دے، آپ سب کے لیے بشارت کا کام انجام دے۔ پاک کلام بیان کرتا ہے، دوسرا تموتیوس 4 باب 5 آیت، مقدس پالوس رسول تموتیوس کو لکھتے ہیں، مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ۔ تموتیوس کو کہتے ہیں سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، پالوس رسول اپنے شاگرد تموتیوس کو لکھتے ہیں کہ اگر ہوشیار ہے، دنیا کے کاموں سے، دنیا کے لوگوں سے ہوشیار ہے، اگر تو دکھ اٹھاتا ہے تو اچھی بات ہے۔ پالوس خود کہتا ہے دکھ اٹھا اور بشارت کا کام انجام دے، مطلب کہ یہ کام، یہ خدمت رکنے نہ پائے، اپنی خدمت کو پورا کر۔ یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ خدا کے بیٹے نے جو آپ کے ذمہ داری لگائی ہے، جو خدمت آپ کو دی ہے، آپ اس کو پورا کریں، روکے نہیں۔ آپ کے چاہے انگیز آپ کے گھر والے ہوں، کلیسیا ہو، لوگ ہوں اور حالات ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ دکھ اٹھاتے ہیں، یسوع آپ کے ساتھ ہے، اپنی خدمت کو مکمل کرے، جان دینے تک وفادار ہے تو یہ زندگی کا تاج تجھے دوں گا۔ عزیزو، پالوس رسول کہتے ہیں تموتیوس کو ہوشیار ہے، ہمیں بھی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، روح میں ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں مسیح کی بشارت دینے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، آج کے کلام میں ہم نے سیکھا ہے بشارت کے متعلق کہ ایک بڑی خوشی کی بشارت، یسوع مسیح آ چکا ہے اس دنیا میں، ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب بھی ہم اسے یاد کرتے ہیں، وہ اپنے وعدہ کے مطابق موجود ہے۔ اس نے کہا 2 یا 3 میرے نام سے متفق ہوں گے، میں ان کے درمیان میں ہوں، ان کے بیچ میں ہوں۔ یسوع کے وعدے سب ہاں کے ساتھ ہیں۔ عزیزو، یسوع کا ہاتھ ہم پر ہے۔ یسوع اپنے مشن کو پورا کرنے آئے اس دنیا میں، انہوں نے پورا کیا، دکھ اٹھایا اور منہ دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ کبریا کی دائنی طرف جا کر بیٹھا ہے، اب وہ جلد آنے والا ہے۔ عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، یسوع مسیح کی بشارت دینی ہے تاکہ اور خداوند کی جماعت میں لوگ شامل ہو سکے اور مسیح گھرانے میں لوگ شامل ہو سکے، تاکہ جب یسوع بادلوں پر آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرے۔ اور نہ صرف ہم نے محض کپڑے پہن لینا اور شاپنگ کر لینا، اچھے کھانے اور بہت سی دوسری ایکٹیویٹیز کو انجوائے کر کے کرسمس سیلیبریٹ نہیں کرنا، بلکہ حقیقی کرسمس یہ ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کی بشارت دینی ہے اور دوسروں کے ساتھ انجیل کو شیئر کرنا ہے اور دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے، اور ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہم نے جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ کیپ واچنگ ریما ٹیلی ویژن۔